بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم معزز سامعین کرام عزیزان کرام تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے 14 اگست ہے کل 15 اگست ہے ہندوستان کے لوگ 15 اگست کے دن یوم آزادی کے طور پر خوشیاں مناتے ہیں چاکلیٹس تقسیم ہوتے ہیں مٹھائیاں بڑھتی ہیں ترنگا لہرایا جاتا ہے اور یہ سب کرنا شریعت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو جائز ہے علماء کرام کا قول ہے حدیث نہیں ہے بعضوں نے اسے حدیث کہا ہے غلط بات ہے حدیث نہیں ہے لیکن علماء نے کہا ہے صحیح بات ہے حب الوطن من الایمان وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے یہ علماء نے کہا ہے حب الوطن من الایمان ایمان کا حصہ ہے وطن سے محبت کرنا جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جس ملک میں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اس ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظم لکھی ہے لکھا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اس کے تعلق سے بہت لمبی بحث چھڑی سارے جہاں سے اچھا تو کعبے سے بھی اچھا مکے سے بھی اچھا مدینے سے بھی اچھا کیا تو پھر یہ جملہ یہ نظم صحیح ہے غلط ہے تو بعد میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ جن شہروں کا تعلق قرآن میں جن شہروں کی فضیلت وارد ہوئی ہے حرمین شریفین اس سے تو اچھا نہیں ہے بقیہ سارے دنیا سے اپنے ملک کو اچھا کہنا جائز ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے علمی شخصیت تھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نظم کو صحیح قرار دیا ہے بہرحال وطن سے محبت کرنا یہ اسلام سکھایا ہے شریعت کا حصہ ہے آزادی کے عنوان پر مسجدوں میں اگر بیان ہو جائے سیاست کے عنوان پر اگر مسجد میں بیان ہو جائے لوگ بعد میں چرچا کرتے ہیں جمعہ کے بیان میں پالیٹکس کے عنوان پر کئی کو بیان کرنے کی ضرورت تھی حالانکہ ہمارے ذہنوں میں بات آنی چاہیے کہ سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے پالیٹکس بھی اسلام کا حصہ ہے اگر ہمارے ذہن میں دماغ میں یہ بات ہے کہ پالیٹکس الگ چیز ہے اسلام الگ چیز ہے سیاست الگ چیز ہے شریعت الگ چیز ہے تو پھر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوگا کمپلیٹ نہیں ہوگا حالانکہ قرآن نے اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر اترے۔ یہودیوں نے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر سے کہا تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کے نازل ہونے جو نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہماری کتاب توریت میں آتی تو ہم اس دن کو خوشی کا دن، عید کا دن، تہوار کا دن کے طور پر مناتے تھے۔ وہ کہا کون سی آیت ہے؟ تو کہا یہ آیت الیوم، کامل دین کمپلیٹ ہونے کا اعلان ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم بھی اسے خوشی کا دن ہی کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ عرفات کا دن وہ حج مکمل ہونے کا دن ہے، تو ہمارے لیے بھی خوشی ہی کا دن ہے۔ تو بہرکیف دین کامل ہے تو پھر سیاست بھی دین کا حصہ ماننا چاہیے، کیونکہ اگر سیاست کو دین سے الگ کیے تو دین انکمپلیٹ ہوگا، کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو مسجد میں سیاست کی گفتگو کرنا یہ کوئی شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، شریعت ہی کا حصہ ہے۔ عالم اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک سیاست کے عنوان کا علم نہیں حاصل کرتا، اور مفتی اس وقت تک مفتی نہیں بنتا جب تک کتاب السیاست، یہ باقاعدہ کتابوں میں یہ ایک باب ہے، یہ ایک سبق ہے، جب تک پڑھتا نہیں اس وقت تک مکمل عالم مفتی ہی نہیں بن سکتا۔ سکھایا جاتا ہے، پالیٹکس بھی ہمیں کرنا آتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نہیں ہے ہم لوگ، کیونکہ وہ کیچڑ بن گیا، وہ گندگی آ گئی پالیٹکس کے اندر، اس سے علماء دور ہیں۔ تو بہرحال سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی صرف نماز اور بیان کی جگہ نہیں تھی۔ اب ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، آپ جائیں گے مسجد نبوی میں تو ریاض الجنہ میں جب اپوائنٹمنٹ لے کر جائیں گے اور سامنے جب آپ جائیں گے تو 5-6 پلرز آپ کو ایسے ملیں گے جن پلرز پر نام لکھا ہوا ہے۔ استوانہ ابو لبابہ، استوانہ سریر، ایک ایک پلر کی ایک ہسٹری ہے۔ مسجد نبوی کی ہسٹری کبھی آپ کو سنائیں گے تو ایک ایک پلر کی ہسٹری میں سناؤں گا۔ تو وہاں استوانہ ابو لبابہ بھی ہے۔ ابو لبابہ یہ صحابی رسول کا نام ہے۔ خندق کے موقع پر یہ نہیں گئے، غزوے میں، جنگ میں نہیں گئے۔ انہیں بعد میں افسوس ہوا، احساس ہوا مجھے جانا چاہیے تھا، میں نہیں گیا، تو بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس وقت تک میں اس استوانہ سے، اس پلر سے اپنے آپ کو باندھے رکھوں گا جب تک میری معافی کا اعلان قرآن میں نہ آئے۔ اور اعلان جب تک قرآن میں نہیں آئے گا میں باندھے رکھوں گا، اور اللہ کے نبی جب تک نہیں آئیں گے میں یہیں باندھے رہوں گا۔ تو جس پلر سے حضرت ابو لبابہ اپنے آپ کو باندھے تھے، وہ پلر کی نشانی آج بھی ہے مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، اور اس پلر کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے استوانہ ابو لبابہ۔ تو یہ ہسٹری ہے۔ تو مجھے بتانا یہ کہ مسجد نبوی میں حضرت ابو لبابہ اپنے آپ کو باندھ رہے ہیں، یہ بھی مسجد کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک پلر آپ کو ملے گا مسجد نبوی کا، نبی کے زمانے کا، استوانہ اسیر، قیدیوں کو جہاں استوانہ سریر ہے اور استوانہ اخود ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس قافلے آتے تھے ملاقات کے لیے، تو اللہ کے نبی مسجد میں ملاقات کرتے تھے۔ اور جنگ بدر میں 70 جو قیدی بنے، وہ قیدیوں کو کسی جیل خانے میں نہیں رکھا گیا، وہ مسجد نبوی ہی میں رکھا گیا۔ تو مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، وہ پارلیمنٹ بھی تھی، وہ مدرسہ بھی تھا، وہ خانقاہ بھی تھا۔ تو مسجد میں سارے عمل ہوتے تھے۔ آج ہم نے مسجد کو صرف نماز کے ساتھ خاص کیا ہے۔ نماز کے علاوہ اگر کوئی عمل مسجد میں ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ کام مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے ذہنوں میں بات آ گئی ہے کہ عبادت مسجد میں، باہر عبادت نہیں ہے، حالانکہ پوری زندگی میں عبادت ہونی چاہیے۔ ایگزامپل کے طور پر سمجھے، نوجوان وہ پینٹ ٹخنوں کے نیچے پہنا رہتا ہے، وہ مسجد میں آتا تو اوپر چڑھا لیتا ہے، اور جیسے ہی باہر جاتا تو بھی کیا کرتا، وہ نیچے کرتا۔ تو کیا بدلا رہا انہیں کہ عبادت، دین صرف کہاں ہے؟ وہ مسجد میں ہے، وہ مسجد کے باہر دین نہیں ہے۔ اگر اس کی عقل میں، اس کے دماغ میں مسجد کے باہر بھی دین ہے کر کے اگر رہتا تو مسجد میں بھی پینٹ اوپر رہتی، باہر بھی پینٹ اوپر رہتی، مسجد میں بھی ٹوپی رہتی، باہر بھی ٹوپی رہتی، مسجد میں جیسے وہ غلط نہیں بولتا باہر بھی نہیں بولتا۔ یہ ذہنیت ہماری بن گئی ہے۔ تو بہرحال لمبی گفتگو کرنا نہیں، آزادی کے عنوان پر کچھ باتیں بولنا ہے، تو آزادی کے عنوان پر مسجد میں بیان کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مسجد پارلیمنٹ بھی تھی مسجد نبوی، نبی کے زمانے میں سارے اعمال، سارے کام
مسجد میں ہوتے تھے. وہ سیکھنا سکھانا وہ جو کبوترا ہے اصحاب صفا کا چبوترا جسے کہا جاتا وہ بھی مسجد نبوی میں تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت یعنی خانقاہ کی جو شکل تھی وہ بھی مسجد نبوی میں تھی. اور وفود جو ملاقات کے لیے آتے تھے وہ بھی مسجد نبوی میں, اور جو قیدی بن کے آتے تھے انہیں بھی مسجد نبوی میں رکھا جاتا تھا. سارے اعمال مسجد نبوی میں ہوتے تھے. اور سیاست بھی دین کا ایک بڑا حصہ ہے. اللہ کے نبی جنگی چیزیں جو بھی بیان ہوتے تھے وہ مسجد نبوی میں ہوتے تھے. آزادی جو ہندوستان جو آزاد ہوا, آزادی کا تصور 1947 سے نہیں ہے. شریعت اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جس دن دنیا بنی ہے اسی دن سے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان آزاد ہے. وہ مرد ہو یا عورت ہو, انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک مرد ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا. تو جس طرح حضرت آدم و حوا سے دنیا بنی ہے تو سارے آزاد ہیں, کوئی غلام اور کوئی قیدی نہیں ہے, آزاد ہیں. اور ترغیب جگہ جگہ قرآن اور حدیث میں آزادی کی دی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى, کہ تم جاؤ. دوسری جگہ حضرت موسیٰ و ہارون دونوں سے کہا گیا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے سارا نقشہ کھینچا ہے حضرت موسیٰ کی دعوت کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون سے کہا گیا کہ جاؤ اور فرعون سے جا کر دعوت دینا, اللہ کی طرف بلانا. حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے ہیں تو حضرت موسیٰ ایمان کی دعوت بعد میں دیے ہیں, اور پہلے جو لفظ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا ہے وہ آزادی کا کی کہا ہے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. قرآن سورہ طٰہٰ آپ اٹھا کر کے دیکھیں, حضرت موسیٰ نے فرعون سے کیا کہا, ان ارسل معنا بنی اسرائیل. اے فرعون, یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا لیا ہے, یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے اپنا قیدی بنا لیا ہے, پہلے تم انہیں آزاد کرو, انہیں میرے حوالے کرو, انہیں آزادی دو. پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی ہے, اپنے نبی ہونے کی دعوت دی ہے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ نے جو دعوت دی ہے فرعون کو وہ آزادی کی دعوت دی ہے. تو آزادی کا تصور اسلام میں بہت پہلے سے ہے. شریعت جب سے شروع ہوئی, اسلام جب سے آیا, دنیا جب سے بنی, اسی وقت سے آزادی کا تصور اسلام نے دیا. لیکن جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اس وقت میں غلام اور قیدی بنانا بہت عام تھا, بہت عام تھا. غلام بنانا, قیدی بنانا, وہ بازاروں میں غلام کا فروخت ہونا, وہ باندیوں کا فروخت ہونا, یہ بہت عام تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی فکر سوچ یہی تھی کہ یہ غلامی اور یہ باندی بنانا یہ غلط ہے, آزادی ہونا چاہیے, ہر انسان آزاد ہے. اور قرآن اور شریعت بھی یہی چاہتی تھی کہ آزاد ہو. اب قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھیں, اگر کسی اسلام مومن نے, ایمان والے نے کسی ایمان والے کو غلطی سے مار دیا, جان سے مار دیا, وہ مار رہا تھا پرندے کو تیر اور لگ گیا کسی ایمان والے کو. اب قرآن کہتا ہے وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. اب مار دیا ہے, کسی کی جان گئی ہے, اب کفارہ دینا پڑے گا. اب کفارے میں کیا دے گا, اب قرآن کہتا ہے کہ تو ایک غلام کو آزاد کر. تو آزادی کا تصور اسلام میں کیسا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آزاد کرو, غلام کو آزاد کرو, اور غلطی سے جس نے ایمان والے کو تم نے مارا ہے وہ معاف ہو جائے گا. اور اسی طرح سورہ مجادلہ میں 28 والے کے پہلا جو سورہ ہے سورہ مجادلہ میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں, شروع کے 2-3 آیتیں, اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے تعلق سے زہار کا معاملہ کیا, یہ زہار ایک مسئلہ ہے شریعت کا, اور زہار کا معاملہ کیا زہار کا معاملہ کیا, اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جس طرح میرے اوپر میری ماں حرام ہے, ماں سے نکاح جائز نہیں ہے, کوئی بیٹا اپنے ماں سے نکاح نہیں کر سکتا, اگر کسی نے بیوی سے یوں کہہ رہا ہے کہ تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے, تو یہ زہار ہے. اب یہ جو کہہ دیا تو زہار ہو گیا. اب اس زہار کے بندھن سے اگر کوئی پار ہونا چاہتا ہے, وہ بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, بیوی کے قریب ہونا چاہتا ہے, تو وہاں بھی قرآن کہتا ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا, وہ بیوی کے قریب ہونے سے پہلے تجھے غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. آزادی قرآن میں جگہ جگہ آزادی. گناہ ہوا اور ادھر سے کفارہ آ رہا ہے تو کفارے میں
بھئی آج کسی نے غلام کو آزاد کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں آزاد کیا ہوں. تو غلاموں کو آزاد کرنا، باندیوں کو آزاد کرنے کی ترغیب اور قرآن میں بھی آئی ہے، شریعت میں بھی آئی ہے، کیونکہ آزادی اصل ہے، غلامی اصل نہیں ہے. اور آزادی کی آواز تو شریعت نے پہلے اٹھائی ہے. اور 1400 سال پہلے نہیں، بلکہ جب سے دنیا میں حضرت آدم ہوا ہے اسی وقت سے آزادی کا تصور اسلام نے دیا، قرآن نے دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا. اب تھوڑا سمجھیں تو سونا بند کریں، تھوڑا غور سے سنیں. اور بہت اچھا عنوان ہے آزادی کا. تو آزادی 1947 سے نکال کر پہلے سے شریعت نے دی ہے آزادی کا تصور. غلامی دو طرح کی دنیا میں چل رہی تھی. ایک غلامی وہ جو میں نے تذکرہ کیا، کسی انسان کو اپنا غلام بنا لینا، کسی عورت کو باندی بنا لینا. اور ایک کب ہوتا تھا، جنگ ہو گئی اور جنگ میں جس نے جو ہار گئے ان کی ساری عورتیں ہماری باندیاں اور ان کے سارے مرد ہمارے غلام. اب وہ ہمارے تابع، ہم انہیں بیچ بھی سکتے ہیں، انہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک طرح کا غلام بنا لینا. اور دوسری جو غلامی ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ کسی اور ملک پر حملہ کر کے انہیں جب ہار ہو جائے گی، شکست ہو جائے گی، اس ملک کو اپنا غلام بنا لینا. یہ دو طرح کی غلامی. ایک فرد، انڈیویجول انسانوں کو، عورتوں کو غلام باندھی بنا لینا، اور دوسرا ملک پر حملہ کر کے سارے ملک کو اپنے کنٹرول میں لے کر ملک کو غلام بنا لینا. یہ دو طرح کی غلامی چل رہی تھی. پہلی جو غلامی ہے الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت اور شریعت کی وجہ سے اب پوری دنیا میں یہ پہلی قسم کی غلامی ختم ہو گئی. اب کسی انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا دنیا میں، کسی عورت کو باندی نہیں بنایا جا سکتا دنیا میں. یہ غلام اور باندی کا تصور پوری دنیا سے ختم ہو گیا. مسلمانوں کے درمیان سے بھی ختم ہو گیا اور مذاہب والوں کے درمیان سے بھی ختم ہو گیا. کوئی انسان کسی انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا. وہ نوکر الگ چیز ہے، غلام الگ چیز ہے. وہ کام کے لیے تو رکھ سکتا ہے لیکن وہ پورا ہمارے تابع نہیں بنا سکتے. کسی عورت کو باندی بنا کر اسے یوز نہیں کر سکتے. یہ پوری دنیا سے ختم ہو گیا. لیکن جو دوسرا جو غلام بنانا ہے وہ ملک پر حملہ کر کے وہ ملک کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، قبضے میں رکھنا، یہ آج بھی دنیا میں چل رہا ہے. امریکہ بار بار کسی نہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے، وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے. وہ بڑے بڑے پاورفل ملک والے وہ چھوٹے کمزور ملک والوں پر حملہ کرتے ہیں، اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے ایران پر حملہ ہو رہا ہے تاکہ ایران کا سارا تیل کا سسٹم امریکہ چاہتا ہے ہمارے کنٹرول میں آ جائے. اور اسرائیل چاہتا ہے فلاں ملک والے وہ میرے کنٹرول میں آ جائے، وہ فلسطین میرے کنٹرول میں آ جائے. یہ اسرائیل کی خواہش ہے. تو یہ غلام ملک کو غلام بنانے کا سسٹم یہ آج بھی چل رہا ہے. یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. یہ ظلم و زیادتی ہے. یہ شریعت کے موافق نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے. یہ تو پورے دنیا کے حساب سے ہوا. 1601 عیسوی سے پہلے 1601 عیسوی سے پہلے برطانیہ کا ایک جہاز پانی کی کشتی میں وہ سفر کر رہا تھا ہندوستان سے ہوتے ہوئے. اب اس نے ہندوستان کو دیکھا، یہاں کی تہذیب کو دیکھا اور یہاں کا ماشاءاللہ یہاں کی ثروت کو، مالداری کو دیکھا. تو برطانیہ کے پارلیمنٹ میں جا کر پورے دنیا کے نقشے کو رکھ کر اس نے ہندوستان کے نقشے کے اوپر لکڑی رکھ کر اس نے کہا کہ یہ جو ملک ہے ہندوستان، یہ سونے کی چڑیا ہے اور یہاں کی تہذیب اتنی اچھی ہے، ہم اگر چاہیں گے تو یہ ملک ہمارے قبضے میں لے سکتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں اس نے کہی بات. پھر اس کے بعد 1601 عیسوی میں یہ انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے. ملک قبضہ کرنے کی ان کی ناجائز نیت، ارادہ تو تھا، لیکن یہ جو ہندوستان میں آئے ہیں یہ بزنس کے حساب سے ہندوستان میں داخل ہوئے، تجارت کے حساب سے ہندوستان میں داخل ہوئے 1601 عیسوی میں. اور آئے اور اس وقت میں مغل حکومت تھی انڈیا میں. ہندوستان میں مغل حکومت تھی اور اس وقت کا انڈیا، وہ انڈیا میں پاکستان بھی تھا، برما بھی تھا، سری لنکا بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا. وہ اس وقت کا ہندوستان اپنے ذہن میں رکھیں. 1601 عیسوی میں انڈیا میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہاں تجارت کرنے کی اجازت، پرمیشن لی مغل حکومت سے اور مغل حکومت والوں نے انہیں اجازت دی. اب یہ یہاں آ کر اپنی کمپنی قائم کی اور انہوں نے اپنی کمپنی کا نام رکھا ایسٹ انڈیا. ایسٹ انڈیا کے نام سے داخل ہوئے. کوئی بھی انسان، کوئی بھی ملک والے، کوئی بھی لوگ، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جب پلاننگ ہوتی ہے تو وہ پلاننگ سکسیسفل ایک دن دو دن میں نہیں ہوتی. ایک مہینے دو مہینے میں پلاننگ سکسیسفل نہیں ہوتی. برسوں لگ جاتے ہیں پلاننگ
اکنامک سکسیسفل ہونے کے لیے. آج ہمارے معاشرے میں مسلمان، میرا مزاج، آپ کا مزاج، مسلمانوں کا مزاج یہ بن گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رات میں ایک میٹنگ ہو جائے اور صبح سکسیسفل ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کو ہمارے قبضے میں رات میں لینے کا ہم سوچتے ہیں اور صبح میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی اچوبہ ہو جائے. ایسا نہیں ہونے والا، اس کے لیے تو وقت لگے گا. یہ تو انگریز برطانیہ سے انڈیا میں داخل ہوئے، وہ 1601 عیسوی میں داخل ہوئے اور مکمل 100 سال تک انہوں نے یہاں پر کاروبار کیا. 100 سال تک یہاں کی حکومت میں انٹرفیئر نہیں ہوئے. وہ جگہ جگہ اپنے برانچز کھولتے گئے، وہ جگہ جگہ اپنی کمپنی کے برانچز کھولتے گئے الگ الگ اسٹیٹ میں. تو 1601 سے لے کر 1701 یا 2 عیسوی تک یہ صرف اپنے بزنس کو انڈیا میں پھیلایا اور ملک کے اندر جو حکومت کی ہماری اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوئی. اور 1702-3 کے بعد انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، اب حکومت میں انٹرفیئر ہونا ہے اور جگہ جگہ اپنے کاریگروں کو، اپنے لوگوں کو یہ داخل کرنا شروع کیے. اب انگریز ہمارے انڈیا کی حکومت میں انٹرفیئر ہوئے 100 سال کے بعد. اور پلاننگ تو کب ہوئی تھی؟ اور 1601 سے پہلے ہوئی تھی اور 1702-3 کے بعد یہ داخل ہوئے ہیں. یہ ساری ہسٹری آپ نے دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی. یہ صحیح ہسٹری آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، علماء نے یہ ساری ہسٹری لکھی ہے. تو بہرحال 1702 کے بعد یہ داخل ہونا شروع ہوئے. اب جیسے یہ انٹرفیئر ہونا شروع ہوئے، مسلمانوں میں سب سے پہلے ان کی جو بھنک لگی وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بصیرت کی نگاہ سے بھانپ لیا کہ انگریز جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہمارے انڈیا میں آئی ہے برطانیہ سے، ان کی سوچ غلط ہے، ان کی فکر الگ ہے، یہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس زمانے میں جس وقت میں پورے انڈیا میں کسی کو احساس نہیں تھا کہ بعد میں انڈیا ان کے قبضے میں جائے گا، غلام ہو جائے گا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مدرسے کا پڑھا ہوا عالم دین. اور یہ عالم دین ایسے ہیں، اہل حدیث والے ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، اہل سنت والجماعت والے ہوں، تبلیغ والے، دیوبند والے ہوں، یہ چاروں لوگ انہیں مانتے ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور ان کا ہمارے ہندوستان والوں پر سب سے بڑا احسان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہندوستان کے علماء تک پہنچی وہ درمیان میں یہی ان کا رشتہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بغیر ہمارے حدیث کا سلسلہ نبی تک نہیں جا سکتا. یہ بھی علمی بات ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا پتہ نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے سند حدیث ہم تک پہنچی ہے، یہ علمی بات ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور جیسے ہی بڑے ہوئے عالم دین بنے. انہوں نے جانچ لیا، انہیں بھنک لگ گئی کہ انگریز کی ناپاک کوشش ہے کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کرے. ابھی پورے قابض نہیں ہوئے تھے. انہوں نے اس وقت میں ایک کتاب لکھی، ہندوستان کی حکومت کیسے رہنا چاہیے، یہاں کیسے پلاننگ ہونا چاہیے. اب یہ کام چل ہی رہا تھا اور انہیں موت آ گئی، انتقال ہو گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. تو پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے اگر کسی نے قلم اٹھایا ہے اور سب سے پہلے اگر کسی نے انگریزوں کے خلاف وہ فتویٰ لکھا ہے تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فتویٰ لکھا. ہندوستان یہ دارالحرب بن گیا، دارالاسلام نہیں، یہ دارالحرب ہے. انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا فرض ہے. اگر کوئی جنگ نہیں کرے گا ایک فرض کو چھوڑنے کی طرح، جس طرح فجر کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے، ظہر کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے، اسی طرح انگریزوں کے خلاف اگر کوئی نہیں لڑے گا، نہیں بولے گا، میدان میں نہیں اترے گا، اسے بھی ویسے ہی گناہ ملے گا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ منظر عام پر آیا، یہ بعد میں آیا. وہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انگریزوں کے خلاف جس نے جنگ لڑی ہے وہ سراج الدولہ نے لڑی ہے. انہیں بھنک لگ گئی تھی. اب یہ اتنی بڑی فوج ان کے ساتھ تھی. مورخین نے لکھا ہے اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی انگریز سراج الدولہ سے ہار جائے گا. اور سراج الدولہ کی فوج سے لڑنے کی طاقت کیپیسٹی انگریز میں نہیں تھی. اور لوگوں کا ایک کہنا تھا مہینوں تک جنگ چلے گی، مہینوں تک چلتے رہے
رہے گی، لیکن پوری ہسٹری گواہ ہے جب بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے وہ اپنوں سے ہوا ہے۔ جب اپنوں میں غدار پیدا ہوتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے وہ جب کہاں جیتیں گے، وہ تو ہار جائیں گے۔ اور سراج الدولہ کا خاص انسان میر جعفر تھا، اب اس نے انگریزوں سے ڈیل کی اور ساری خبریں انگریزوں کو دیا، اور مہینوں جو جنگ چلنے والی تھی وہ گھنٹوں میں شکست ہو گئی، اور سراج الدولہ ہار گئے اور مسلمانوں کی ہار ہو گئی۔ یہ 1857 سے پہلے کی جنگ ہے، وہ 1857 بعد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے کی جنگ ہے۔ ادھر سراج الدولہ ہار گئے اور ادھر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حیدر علی، اور یہ بھی انگریزوں کے خلاف ادھر آواز اٹھائے اور یہ بھی جنگ لڑتے رہے، اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ بھی آگے بڑھ کر جنگ لڑتے رہے۔ میں شاک میں ہسٹری سنا رہا ہوں، اور 1799 اور 1799 عیسوی میں اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے شہید کیا، اور یہاں بھی جو ہار ہوئی ہے وہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہاں میر جعفر کی وجہ سے سراج الدولہ ہار گئے، یا میر صادق کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ جیسے ہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، وہ ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر انگریزوں کے جنرل نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ جب تک زندہ تھا ہندوستان کو ہمارا بولنے کی طاقت نہیں تھی انگریزوں کے پاس، اور جب جس دن 1799 اور 1799 عیسوی میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا میر صادق کی غداری کی بنیاد پر، تو اس وقت انگریز نے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیونکہ ٹیپو سلطان کا وہ جملہ، تاریخی جملہ سب کو پتا ہے، وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ وہ اسی ہی زندگی گزارنے والا جب دنیا سے چلا گیا تو انگریزوں کے اندر اور ہمت آ گئی، اور ایسے ہی یہ جنگ چلتی رہی۔ اور 1857 کی جنگ سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی۔ اب اس میٹنگ میں مسلمان بھی تھے، غیر بھی تھے، اور سارے تھے۔ اب انگریزوں کے خلاف ایک حلہ بولنا تھا، یہ قبضے سے انہیں نکالنا تھا، آزادی کی جنگ لڑنا تھا۔ تو 1857 کی جنگ سے پہلے میٹنگ کے اندر بعض مسلمانوں نے کہا ہماری تعداد کم ہو گئی ہے، اور لڑتے لڑتے بہت سارے دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، ہماری تعداد کم ہے، انگریز مضبوط ہے، وہ کیسے لڑنا ہے؟ اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کے بنیاد رکھنے والے بانی، سب سے پہلے پرنسپل جو دارالعلوم دیوبند کو کھڑے کیے ہیں، وہ 1957 کی جنگ سے پہلے میٹنگ میں ایک تاریخی جملہ مسلمانوں سے کہا تھا، کیا ہماری تعداد وہ جنگ بدر کے صحابہ سے کم ہے؟ جنگ بدر کے صحابہ سے اگر ہماری تعداد کم تو نہیں ہے، ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے، ہم بھی اللہ کی مدد کو لے کر اللہ کی طاقت کو رکھ کر لڑیں گے۔ تو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اس بیان کی وجہ سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہوا اور 1957 کی جنگ لڑے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ جنگ بھی ہار گئے۔ 1957 کی جیسی جنگ ہارے، اب سنیں، انگریز میٹنگ کیے، وہ میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ غور و فکر کیا، لوگوں سے پوچھا ہندوستان میں جو انگریز تھے، برطانیہ میں یہ میٹنگ ہوئی، جب بھی لڑنے کے لیے مسلمان آتے ہیں تو ہار جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی جنگ چھڑتی ہے، کوئی نہ کوئی تحریک اٹھتی ہے، آخر مسلمانوں میں یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ تو 3 باتیں سامنے آئی میٹنگ میں۔ 3 بات، نمبر 1، مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے علماء کی وجہ سے، علماء ان کے بیانات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان جاگتے ہیں اور لڑنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، علماء کی وجہ سے۔ اور نمبر 2، مسلمانوں میں جنگ کا جذبہ آ رہا ہے قرآن کی وجہ سے، اور قرآن میں جگہ جگہ شہید جو ہونے والے کو کیا ملے گا اس کی وجہ سے مسلمان میدان میں اتر ہے۔ اور نمبر 3، مسلمانوں میں جذبہ آ رہا ہے جہاد کا جذبہ، اور جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے اور جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرو، قرآن کو ختم کرو، علماء کو ختم کرو، یہ 3 چیزیں ان کی میٹنگ میں طے ہوئی، اور یہ طے ہونے کے بعد اب علماء کو قتل کرنا شروع کیا گیا، شہید کرنا شروع کیا گیا۔ 51,500 علماء کو شہید کیا گیا۔ 51,000 کیا بھی چہرے پر فرقش نہیں آ رہا، 51,000 علماء نے شہادت دی ہے جنگ ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ 51,500 علماء کرام، اور پورے ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ 51,500 وہ انگریز جنرل کہتا ہے کہ میں دلی
کے اندر آفس میں بیٹھا ہوا تھا. میرے آفس کے پیچھے تھامسن جس جنرل کا نام ہے, تھامسن انگریز لکھتا ہے, کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا آفس میں, میرے آفس کے پیچھے ایک گڑھا خندق کھودی گئی تھی جس میں آگ جلائی گئی تھی, اور 40 علماء کرام کو لایا جاتا تھا اور لا کر کہا جاتا تھا کہ تم صرف اتنا کہو 1857 کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے, انگریزوں کے خلاف لڑنا جائز نہیں ہے, اتنا کہو کہ تمہاری جان بخشی جائے گی, تمہیں آگ میں ڈالا نہیں جائے گا. وہ تھامسن انگریز کہتا ہے, اور 40 علماء میں سے کوئی عالم دین کی زبان سے نہیں نکلتا تھا کہ ہم شریک نہیں تھے, اور سب کہتے تھے 1857 کی جنگ میں ہم شریک تھے, اور 40 کو آگ میں ڈال کر زندہ جلایا جاتا تھا, بھونا جاتا تھا, اور پھر 40 کو لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اگر تم بھی نہیں مانو گے کہ 40 کی طرف تمہیں بھی آگ میں ڈالا جائے گا, اور باری باری 40 علماء کو ڈالا جاتا تھا. اور تھامسن آگے لکھتا ہے پوری دلی کے اندر اگر کوئی گھوما جائے اس وقت میں, اور دلی کے ہر درخت میں کوئی درخت ایسا نہیں ملے گا, اور درخت کی ٹہنی ایسی نہیں ملے گی جس درخت کی ٹہنی پر علماء کو پھانسی نہ دی گئی ہو. 51,500 علماء کرام کو پھانسی کی سزا اور آگ میں ڈالا گیا, شہید کیا گیا. اور دوسرا ٹارگیٹ تھا قرآن ختم کیا جائے, اور انگریز کی فوج مدارس میں داخل ہوتی تھی, مسجدوں میں داخل ہوتی تھی, اور قرآن شریف کو نکال کر وہ جلایا جاتا تھا. ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن شریف کو جلایا گیا. دہلی کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں انگریز کی فوج داخل ہوئی اور وہاں سے قرآن نکال کر وہ جلانے کے لیے لے کر جا رہی تھی. ان چھوٹے سے مدرسے کے استاد عالم دین حافظ قرآن وہ انگریز کی فوج کے سامنے آئے اور آ کر ان سے پوچھا وہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمیں آرڈر ملا ہے بڑوں سے کہ سارا قرآن ہندوستان کا جلایا جائے. تو استاد ایک معصوم سا بچہ مدرسے سے باہر لے کر آ کر کہے یہ قرآن تم جلا سکتے ہو, ویڈیو میں رکھا ہوا, اس معصوم کے سینے میں جو قرآن ہے وہ کیسے جلا سکو گے؟ قرآن تو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے, اور کتابوں میں محفوظ نہیں ہے, وہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. اور لاکھوں قرآن جلائے گئے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے, اور لاکھوں ہزاروں علماء کرام شہید ہو گئے. اور پھر بعد میں تیسرا ان کا ٹارگیٹ تھا مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا, یہ جہاد کا جذبہ ختم کرنا. اب یہ جذبہ کیسے ختم ہوگا؟ لہذا آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک نالائق انسان کو کھڑا کر دیا گیا جس کا نام غلام احمد ہے, مرزا غلام احمد قادیانی. وہ قادیان کا رہنے والا, اسے چنا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اعلان کر کے میں نبی ہوں. نبی ہونے کا اعلان کروایا گیا, اسے پیسے دیے گئے, اور اسے کہا گیا کہ معصوم مسلمانوں کے درمیان میں جا کر کہنا میں نبی ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اور میرا یہ حکم ہے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے. یہ جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو انتشار کرنے, مسلمانوں میں انتشار لانے کے لیے یہ غلام احمد قادیانی کو وہ کالا کلوجا تھا, کسی بھی انداز سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نبی ہو سکتا ہے, پھر بھی اسے کھڑا کر دیا گیا. اور معصوم مسلمانوں کو وہ پیسے دے کر اس کے بہکاوے میں لایا گیا اور وہ نبوت کا اعلان کیا. اس طرح جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ علماء کرام آگے بڑھتے گئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہے, محتمیم ہے, ان کے خلاف وارنٹ نکلا, انہیں جیل بھیجا جائے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف وارنٹ نکلا ہے, اب تمہیں جیل بھیجا جائے گا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے اور چھپ گئے, اور 3 دن تک چھپ گئے, اور 3 دن کے بعد جب 4تھا دن آیا اور مولانا باہر آ گئے, اور پبلک میں آ گئے, اور گھومنا پھرنا شروع کیے. مولانا قاسم نانوتوی سے لوگوں نے کہا ابھی وارنٹ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی فوج تمہیں ڈھونڈ رہی ہے, انگریز تمہیں ڈھونڈ رہا ہے, جیسے ہی پتا چلے گا تم یہاں آؤ تمہیں اٹھا کر لے کر جائیں گے. اور 3 دن کے بعد باہر کیوں آئے؟ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں سے کہا اور 3 دن جو میں روپوش ہوا تھا, اور 3 دن جو میں چھپا تھا, وہ انگریز سے ڈر کر نہیں گیا تھا, اور کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں گیا تھا. نہ جیل خانے کا مجھے ڈر ہے, نہ انگریز کی گولی کا مجھے ڈر ہے. میں 3 دن اس لیے روپوش ہوا تھا, میرے نبی ہجرت کے موقع پر غار ثور میں 3 دن بیٹھے تھے, اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے 3 دن میں بھی روپوش ہوا تھا. اور 3 دن کے بعد باہر آ گئے, اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی لگی آزادی دلانے کے لیے. مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ قیدی ہو گئے 1857 کی جنگ میں. مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ 2 اور علماء ہیں, اور 3 لوگوں کو قید کیا گیا, اور جج نے فیصلہ کیا پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے. اور ان تینوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کے لیے جب لے کر جا رہے تھے, مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. اب اس نے دیکھا کہ یہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے والے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, اور اس نے پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا ہے, کیوں مسکرائے؟ اس نے کہا وہ آج ہی کے دن کے لیے اتنی قربانی ہم نے دی
وہ شہید ہونے کے لیے، وہ جان کی قربانی دینے کے لیے اتنی ہم نے محنت کی ہے، وہ آج ہمارا جذبہ، وہ آج ہمارا جو گول تھا، وہ آج جس کام کے لیے ہم لوگ میدان میں اترے تھے وہ پورا ہونے والا ہے، لہٰذا اسی خوشی میں ہنسنا ہو۔ اور فوراً اس نے جا کر کہا کہ مولانا ہنس رہے ہیں اور انہیں خوشی ہو رہی ہے پھانسی سے، تو جج نے فیصلہ بدل کر کہا کہ نہیں، وہ کالا پانی بھیج دیا جائے، انہیں پھانسی میں انہیں قیدی بنا دیا جائے، اور سالوں میں قید خانے میں رہے۔ وہ کالا پانی کے نام سے وہ آج بھی کتاب موجود ہے اردو میں، وہ پوری جو زندگی ان کی جیل میں گزری، جو انہوں نے برداشت کیا ہے، اور جب انہیں لے کر جانے لگے ٹرین کے ذریعے سے، تو مولانا لکھتے ہیں ہمیں ایک پیٹی میں بند کر دیا گیا، اور پیٹی کے رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں وہ میخ مارے گئے، اور ٹرین چلتی تھی، اور جیسے ہی ہم ادھر کروٹ لیتے تھے تو ادھر کے میخ چھوٹتے تھے، ادھر کروٹ لیتے تھے ادھر کے میخ چھوٹتے تھے، اور اس طرح ہمیں کالا پانی لے کر چلا گیا۔ پوری زندگی علماء نے قربانیاں دی ہے۔ آج ہسٹری کی کتابوں سے علماء کرام کی قربانیوں کو نکالا جا رہا ہے، نام و نشان مٹایا جا رہا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے ہمارے علماء نے کیا قربانی دی ہے، ہمارے اکابرین نے کیا قربانی دی ہے۔ آج دوبارہ ہندوستان خطرے میں ہے، کیا کل 15 اگست کو آزادی کا تہوار منایا جائے؟ ہمارے نوجوان معصوم اب جیل خانوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم مست زندگیاں گزار رہے ہیں۔ دوبارہ ملک کو آزادی کی ضرورت ہے، دوبارہ لکھنے والوں کو لکھنے کی ضرورت ہے، اور بولنے والوں کو بولنے کی ضرورت ہے، اور میدان میں اترنے کی ضرورت پڑے اترنے کی ضرورت ہے۔ ایک ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا، ہمارا اکابرین کے خون پسینے سے آزاد ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف مسلمانوں نے قربانی دی ہے اور سبوں نے قربانی دی ہے، لیکن سبوں میں مسلمان بھی موجود ہے۔ مسلمان کو چھوڑ کر اگر آزادی ملی اگر کوئی کہہ رہا ہے تو غدار ہے، وہ جھوٹا ہے۔ مسلمانوں کے بغیر تو آزادی نہیں ملی، علماء کے بغیر آزادی نہیں ملی، اور چل پھر کر صرف مولانا آزاد کا نام لیا جاتا ہے اور بغیر کسی کا نام کتابوں میں نہیں آتا، تو ساری ہسٹری مٹائی جا رہی ہے۔ اور جو صحیح ہسٹری وہ اردو کتابوں میں موجود ہے، اور اردو ہم لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اچھا انسان جو پڑھا لکھا ہے اسے صحیح آزادی کی تاریخ معلوم نہیں ہے، لہٰذا درخواست ریکویسٹ یہ ہے، اور ملک کی محبت اسی وقت دل میں آئے گی جب علماء کرام نے جو قربانی دی اسے ہمیں پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے اور دوسروں تک پیغام پہنچانا چاہیے۔ اور خصوصاً آج کی جو نئی نسل اسکول جا رہی ہے، LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ کتابوں سے سارا نکالا گیا ہے۔ ہماری نئی نسل کو ملک کی آزادی کے لیے جو علماء نے مسلمانوں نے قربانی دی ہے اس سے واقفیت کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے۔